لاہور اور اس کے مضافات میں سحری کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ دیگر شہروں کے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کی نیت کریں۔ روزہ رکھنے کی دعا۔ وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ۔ میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں، اور اسی کو اللہ نے قرآن میں کامیابی فرمایا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اور جنت میں جانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔ اور جہنم میں جانے کا آسان ترین راستہ کیا ہے؟ قطع تعلقی۔ جی ہاں، کہ دو مواقع ایسے ہیں جن موقعوں پر اللہ کے ہاں ہر حالت میں معافی ہو جاتی ہے۔ ایک شب قدر کی رات ہے، اور وسیم بھائی، شب قدر کی رات میں صرف ایک انسان کی معافی نہیں ہوتی، وہ ایک ایکسیپشن ہے جس نے رشتہ داریاں توڑی ہوئی ہیں۔ اور جمعرات کو اور پیر کو اللہ رب العزت مسلم امہ کے اعمال کو دیکھ کر سب کی معافی فرما دیتے ہیں، ماں سوائے ان کی جو رشتہ داریاں نہیں نبھاتے۔ وسیم بھائی آپ کو ابھی ایک واقعہ سنائیں گے، میری تو لٹرلی یقین کریں کمر واقعے کو سن کر۔ وسیم بھائی، میں نے جس آدمی سے شادی کی تھی اس کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا، جن کو میں نے اپنی اولاد سمجھ کر قبول کر لیا۔ پھر اللہ نے مجھے یکے بعد دیگرے 2 بچے عطا فرمائے۔ تب میرے شوہر کے وہ بچے جن کو میں اپنی اولاد سمجھا کرتی تھی مجھے سوتیلے لگنے لگے۔ پھر میرے شوہر نے مجھے گھر کے خرچے کے حوالے سے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس کا غصہ میں ان بچوں پر نکالنے لگی، اور میرے اس رویے کی وجہ سے انہوں نے میرے بچوں کے مقابلے میں اپنی پہلی بیوی کے بچوں سے زیادہ محبت کرنا شروع کر دی۔ ہر معاملے میں ان کو ترجیح دینا شروع کر دی۔ اب مجھ میں انتقام کی آگ بھڑکنا شروع ہو گئی۔ اب میں شوہر کی غیر موجودگی میں اپنا غصہ اپنے سوتیلے بچوں پر نکالنے لگی۔ میری سوتیلی بیٹی صرف 13 سال کی تھی، اور میں نے اس سے گھر کا سارا کام کروانا شروع کر دیا۔ میرا شوہر مجھے جتنا تنگ کرتا تھا اتنا ہی بدلے میں اپنے سوتیلے بچوں کو تنگ کرتی تھی، مار پیٹ کرتی تھی۔ 13 سال کی تھی وہ بچے۔ اب سنیے، ہم لوگ پانی ابال کر پیتے ہیں۔ ایک دن میں نے اپنی سوتیلی بیٹی سے پانی ابالنے کا کہا۔ وہ پانی کا پتیلا چولہے پر چڑھا کر بھول گئی۔ کافی دیر بعد جب مجھے پتا چلا تو میں نے اس کو بے دردی سے مارا، پیٹا، پھر کہا پتیلا چولہے سے اتار کر پنکھے کے نیچے لے جا کر رکھ دے۔ پتیلا بھاری تھا، وہ بڑی مشکل سے اٹھا کر چرنے لگی، تو میں نے پیچھے سے چیخ کر کہا تیز چل۔ بس وہ پہلے ہی مار پیٹ کی وجہ سے رو رہی تھی، میری چیخ کی وجہ سے بری طرح سے گھبرا گئی۔ کھولتے ہوئے پانی کا پتیلا پورے کا پورا اس کے جسم پر گر گیا۔
اس کا سینہ، اس کا نیچے کا دھڑ پورے کا پورا چھلس گیا۔ میں گھبرا گئی، میں نے ڈر کے مارے شوہر کو فون کر کے نہیں بلایا اور گھریلو ٹوٹکوں سے کام لیتی رہی۔ جنید بھائی، وہ بچی میرے ہاتھوں میں بلک بلک کر مر گئی۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو فون کر کے بلایا، اس سے کہا کہ میں پانی کا پتیلا لے کر جا رہی تھی، بچی دوڑتی ہوئی میری طرف آئی، مجھ سے ٹکرا گئی، پانی اس پر گر گیا۔ بس اللہ کو یہی منظور تھا۔ میرے شوہر نے میری یہ بات تسلیم کر لی، لیکن اس دن کے بعد سے میری زندگی جہنم بن گئی ہے۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے بس ہر وقت یہی لگتا ہے کہ مجھے تیز بخار رہتا ہے۔ میں کئی ڈاکٹروں کو دکھا چکی ہوں، ڈاکٹر مجھے کہتے ہیں مجھے کوئی بخار نہیں، لیکن شاید بلکہ یقیناً میں اپنے کیے کا عذاب سہ رہی ہوں۔ اب میں اپنے سوتیلے بچوں سے بھی محبت کرتی ہوں، لیکن ہر توبہ کے وقت میرے کانوں میں اس معصوم بچی کی مرتے وقت کی چیخوں کی آوازیں آتی ہیں اور میں سجدے سے گھبرا کر اٹھ جاتی ہوں۔ بس دعا کریں اللہ میری مغفرت فرمائے، مجھے اس عذاب سے نجات دلائے۔ ایک بات بتا دوں، یہ کسی گاؤں اندرون فلاں کا واقعہ نہیں ہے۔ جس شہر میں میں اور آپ بیٹھے ہیں، یہ اس کے ایک بڑے مشہور و معروف علاقے کا واقعہ ہے۔ عجیب، یہ کیسی عجیب بات ہے ویسے وسیم۔ میں سب سے پہلے تو میرے ذہن میں یہ بات گھوم رہی ہے کہ یہی ماں جو اپنی اولاد کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر دیتی ہے، یہی ماں جو اپنی اولاد کے لیے کلیجہ کاٹ کے نکال دیتی ہے، کسی دوسرے کے بچے سے کس قدر نفرت کرتی ہے۔ نفرت کا لفظ تو نہیں استعمال کرنا چاہیے، لیکن سوتیلی اولاد کس قدر اس کے لیے ایک وبال جان ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اس چھوٹی سی بچی کا، معصوم 13 سال کی بچی کا معصوم ہونا بھی اس کو، وہ تو ایک دوسری طرف ہے، اس سے پہلے اس کو مارتی رہی ہے، پیٹتی رہی ہے، مستقل، اور اس کے بعد جب جب پانی گر گیا تو شوہر کو فون بھی نہیں کیا، کہتی ہے ڈر کر نہیں، گھبرا گئی۔ گھبرانا مجھے پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا گھبرانا ہے، لیکن اس وقت اس کو فون بھی نہیں کیا، اس کو بلایا بھی نہیں۔ اچھا، پھر دوسرے یہ کہ پہلے تو میں اس عورت سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر تو نے اس بچی کے ساتھ یہ کرنا تھا تو تو نے اس آدمی سے شادی کیوں کی جس کے بچے تھے؟ جب شادی کی تب کیفیت الگ تھی، کہہ رہی ہے نا، بعد میں جب میرے بچے ہوئے تب مجھے وہ سوتیلے لگنے لگے، وہ سوتیلے برے لگنے لگے۔ اور کل، اچھا اگر مجھے فرض کریں وسیم بھائی، میں آپ سے ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ کل اس کے شوہر کو کوئی دوسری عورت پسند آ جائے اور وہ اس کو لے آئے، اور وہ عورت اتنی ڈاڈی ہو کہ وہ آنے کے بعد اس کے سامنے اس کے بچوں کو اسی طرح ذلیل و خوار کرے جس طرح اس نے ان بچوں کو کیا، یہ کیا کرے گی اس کے بعد؟ دیکھو یہ ہو سکتا ہے نا، یہ ہو سکتا ہے، پتہ نہیں، میں تو سمجھ میں نہیں آتا۔ میں شاید یہ کہتی ہو کہ ٹھیک ہے میں ظلم کرتی تھی، مار پیٹ کرتی تھی، اعتراف بھی کر رہی ہوں، اس حد تک جانے کا میرا کبھی ارادہ نہیں تھا۔ یہ ایک قتل نہیں ہوا، ایک حادثہ ہو گیا میرے ہاتھوں۔ نہیں، یہ حادثہ نہیں ہے، یہ قتل ہے۔ یہ میرے نزدیک تو یہ قتل ہے وسیم، میرے نزدیک یہ قتل ہے، اور میرے نزدیک یہ عورت ایک قاتلہ ہے، میرے نزدیک 100%۔ بہت سخت الفاظ نہیں، میرے الفاظ بہت سخت ہیں، میں اس بات کو مانتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے قتل عمد، ایک ہوتا ہے قتل خطا۔ وسیم، شاید قتل 13 سال کی بچی، پہلے اس کو مار کے پہلے اس کی کھال اتار دی، اس کے بعد گرم پتیلا اس کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، جو اس سے اٹھایا نہیں جا رہا، پیچھے سے چیخ کیوں ماری ہے کہ جلدی چلو؟ کیوں ماری ہے چیخ؟ اسی لیے ماری ہے کہ گرے اس کے ہاتھ سے، یہ گرے اور یہ مر جائے اس کے اندر۔
اپنی اولاد کے ساتھ کر سکتی تھی یہ بات ٹھیک ہے، اپنی اولاد کو کہا ہوتا تو فوراً ڈرتی کہ ارے گر نہ جائے کہیں. ہاں گرنا جائے، اٹھایا نہیں جا رہا اس سے. یہ عورت قاتلہ ہے، اور یہی جو اس نے قتل، جو اس کے ہاتھوں قتل ہوا ہے، اس قتل کی بنیاد پر یہ خود جانتی ہے کہ یہ قاتلہ ہے، تبھی تو اس کو سکون نہیں مل رہا. گلٹ ہے اس میں. ہاں گلٹ بالکل ہے. اور پھر شوہر کے سامنے جھوٹ الگ بولا اس نے. ہاں یہ جب تک اعتراف نہیں کرے گی اپنے شوہر کے سامنے، یہ جب تک اعتراف نہیں کرے گی اس وقت تک اس کو سکون، چین، اطمینان نہیں ملے گا. ہم اللہ سے دعا کر دیتے اللہ اس کی مغفرت کرے، کیونکہ جہنم میں ڈالا جانا یہ تو ایک بہت ہی سخت سزا ہے. ٹھیک ہے، کہ کسی کو جہنم میں ڈال دیا جائے. اللہ پاک اس کو عذاب سے نجات دے، یہ ہم دعا کرتے ہیں. ہم اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے، یہ ہم دعا کرتے ہیں. لیکن ہم اس کو بتا دینا چاہتے ہیں اپنی بہن کو، بہن تم ایک قاتلہ ہو، تمہیں دنیا میں سکھ اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک تم سب کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف نہیں کرو گی. مجھے ایک آخری بات بتا دیں، یہ ممکن ہے چونکہ انہوں نے جس انداز سے یہ خط لکھا ہے میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاید انہوں نے، مجھے ایسا لگتا ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، ایک کوشش کی ہے. کئی باتوں کا اعتراف آپ روبرو نہیں کر سکتے لیکن بات پہنچانا بھی چاہتے ہیں، کوئی ذریعہ اپناتے ہیں. این ممکن ہے یہ ذریعہ اپنایا انہوں نے، این ممکن ہے اس پروگرام، اس خط کے ذریعے، اس سیگمنٹ کے ذریعے پیغام اس کے شوہر تک پہنچے. اگر ایسی صورتحال، بیکاز یہ بڑی اسپیسیفک کیس ہے نا، ہمیں نہیں پتا کس کی بات ہو رہی ہے، انہیں نہیں پتا کس کی بات ہو رہی ہے، اس سے تو پتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے اور اسے کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو یہ پروگرام ان کے ہسبینڈ دیکھ رہے ہیں، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کل پرسوں تک یہ بات ہسبینڈ تک پہنچ جائے گی. ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہسبینڈ تک پہنچ جاتی ہے، ہسبینڈ کو اپنی وائف کو کنفرنٹ کرنا چاہیے. اور ہسبینڈ جب اپنی وائف کو اس کی اس غلطی پر معاف کرے گا تب اس کو وہ سکون ملے گا جو یہ مانگ رہی ہے. اور اس عورت کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو بچی ابھی قتل ہوئی ہے اس کے ہاتھوں، یا جو بچی مری ہے اس کے ہاتھوں، کل اس کے بھائی بہنوں نے بڑا ہونا ہے. یہ اس کے بھائی بہنوں نے بڑا ہونا ہے، یہ اتنی نفرت کریں گے اس سے. نمبر ایک تو وہ بڑے ہوں گے، اس کی اولاد سے بڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، اور وہ یہی سب کچھ اس کے بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور آپ نے اور میں نے دیکھا ہے سوتیلے بھائی بہن کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کی زندگی حرام کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت ہی بڑا دل چاہیے سوتیلے بھائی بہنوں کو لینے کے لیے، بہت ہی بڑا دل چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو اس بات کا اعتراف اپنے بچوں کے سامنے کرنا چاہیے، اپنے شوہر کے بچوں کے سامنے کرنا چاہیے، اپنے شوہر کے سامنے کرنا چاہیے، تب اس کو سکون ملے گا. ورنہ سکون تو یہ بھول جائے. اور اس پروگرام کے ذریعے یہ بات باہر آ چکی ہے، کل اس کے شوہر کو یہ باتیں پتہ چلیں گی، اور اس کی سوتیلی اولاد کو بھی یہ باتیں پتہ چلیں گی. اس کو ان کے سامنے اعتراف کرنا چاہیے. ٹھیک، ایک وقفہ ہم لیتے ہیں. وقفے کے بعد علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ لوگوں کے سوالات، کچھ آپ لوگوں کے سوالات، اور پھر دسترخوان پر کچھ مزید گفتگو ہوگی. ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا، ہمارا سب کا پسندیدہ سحری کا دسترخوان. آپ لوگوں نے شروع کر دیا کھانا؟ نہیں کھا رہے ابھی تک؟ اگر میری بہنوں نے نہیں شروع کیا میں کیسے کھا سکتا ہوں پھر؟ علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، اور اوپر وسیم بھائی ہیں. وسیم بھائی شروع ہو جائیے. ٹھیک ہے، میں ابھی ایک دو سوال لے لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم ایک دو سوالات ایک ساتھ لے لیں گے تاکہ پھر یہ افراد نیچے آ سکیں سحری کے دسترخوان پہ، اور ایک ساتھ آپ پھر جوابات دے دیجیے گا. ٹھیک. اعتکاف سے متعلق آج زیادہ سوالات آ رہے ہیں، ٹھیک، ریلیونٹ بھی ہے ظاہر ہے. ٹھیک. پہلے ایک سوال جو اعتکاف کے علاوہ ہے وہ لے رہا ہوں میں، پھر اگلے 3-4 سوالات اعتکاف سے متعلق ہی ہیں. ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اپنی رہنمائی کے لیے ایک کوشچن کرنا چاہ رہی ہوں کہ جسے کہا جاتا ہے قرآن پاک کی جو تلاوت کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ 27ویں رمضان تک اس کو مکمل کر لیا جائے. تو اس کو اگر رمضان کے بعد اس کو مکمل کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی حدیث یا کوئی واجب تو نہیں ہے کہ 27 رمضان کو ہی اسے مکمل کیا جائے قرآن پاک کو؟ اسماعیل بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم.
بنیادی طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا جو تعلق ہے ظاہر ہے کہ وہ کسی بھی مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے اور نہ ہی کسی تاریخ کے ساتھ خاص ہے۔ یہ اللہ رب کریم نے ماہ رمضان میں قرآن نازل فرمایا ہے، شب قدر میں نازل فرمایا ہے، لیکن تلاوت اس کی وہ فور ایور ہے، ہر مہینے میں، اور جس قدر ہو سکے یقیناً یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ اچھا، یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک تصور ہے 27 کے حوالے سے، 27ویں شب کے حوالے سے، تو یہ یوں سمجھ لیں کہ ختم قرآن جو تراویح میں ہوتا ہے شاید اس کی وجہ سے انفرادی تلاوت کے بارے میں بھی یہ تصور ذہن میں بیٹھ گیا۔ تو عام طور پر تراویح میں جو مساجد میں یا اور مقامات پر تراویح ہوتی ہے ان میں ختم قرآن زیادہ تر 27ویں شب کو ہوتا ہے، اگرچہ وہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی مردوں میں سے کوئی مرد یا عورتوں میں سے کوئی بھی عورت از خود جو انفرادی طور پہ ہم گھروں میں مسجدوں میں تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو اس میں مکمل اختیار ہے، مکمل آزادی ہے کہ آپ اس کو جب چاہیں اپنی تلاوت کو مکمل کر لیں، کمپلیٹ کر لیں، لیکن صحیح طریقے سے پڑھیں۔ اس کو جلد بازی میں یا کسی سے مقابلہ کرنے کے لیے یا اس کو مکمل کرنے کی نیت سے آپ اس کو خدا نخواستہ صحیح طریقے سے نہ پڑھیں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح طریقے سے پڑھیں، اگرچہ پھر بے شک آپ کا وہ قرآن مجید مکمل نہ ہو پائے، رمضان شریف گزر جائے، آپ بعد میں اس کو مکمل کر لیں، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک بات مزید میں عرض کر دوں کہ ہمارے وہ بھائی وہ بہنیں کہ جو اٹک اٹک کر قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس مشکل کی وجہ سے وہ بعض اوقات تلاوت چھوڑ دیتے ہیں کہ جناب ہم سے تو پڑھا نہیں جاتا، ہم تو اٹک جاتے ہیں بار بار، یا وسوسے آتے ہیں پھر انہیں کہ پتہ نہیں ہمارا پڑھنا صحیح ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اٹک اٹک کر پڑھنا اور اس کی وجہ سے جو مشکل پیش آتی ہے اس کو برداشت کرنا یہ زیادہ باعث اجر و ثواب ہے، بلکہ فرمایا کہ اجرانے، اس کے لیے 2 اجر ہیں، من یتتعتع، جو کہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ڈبل ثواب۔ 27ویں پہ لازمی نہیں ہے، آپ بعد میں بھی اس کو مکمل کر سکتے ہیں۔ جی وسیم، اس سے متعلق ایک سوال آیا تھا کچھ دنوں پہلے، وہ اس وقت رہ گیا تھا وقت کی کمی کے باعث، کہ اگر قرآن کی تلاوت کے دوران کوئی مخارج کا خیال نہ رکھتا ہو ایک، یا وہ جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں زے توئے وقف، ان علامات کا خیال نہ رکھ سکتا ہو لا علمی کے باعث، تو کیا یہ حرام ہوگا، یعنی کیا یہ گناہ کا سبب ہوگا کہ ان چیزوں کا خیال رکھے بغیر قرآن کی تلاوت کرنا، یا کیا کیا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جس طریقے سے ہم عمومی طور پر، جنید بھائی میں آپ کی توجہ کا بھی طالب رہوں گا، ہم عمومی طور پر جب ہم بات چیت کرتے ہیں کہ میرا نام یہ ہے، میں فلاں جگہ رہتا ہوں، بعض جگہ ہمیں ٹھہرنا ہوتا ہے، توقف کرنے کے بعد پھر نئی بات ہم شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم اس طریقے سے نہ کریں اور ایک ہی لہجے میں بات کرتے چلے جائیں تو وہ باتیں آپس میں مل جائیں گی، غلط ملت ہو جائیں گی، اور جو مخاطب ہے وہ صحیح طور پر بات سمجھے گا نہیں، اور آپ کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ میں کیا بات چیت کر رہا تھا اور میری باتوں کا مقصد کیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اسی طریقے سے قرآن کریم چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس کو قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا، تو ظاہر ہے کہ عربی ہمیں نہیں آتی، تو ہمیں پھر کیا کرنا ہوگا؟ اعتماد کرنا ہوگا کہ جو علماء نے، جو سلف و صالحین نے ہمارے لیے کام کر دی ہے کہ وفقی علامات جو ہے وہ وہاں پر لکھ دی گئی ہیں، اور اسی طریقے سے رموز اوقاف لکھ دیے گئے تاکہ کہاں پر رکنا ضروری ہے، کہاں پر رکنا ضروری نہیں ہے، کہاں پر بغیر رکے کام چل جائے گا، یہ تمام علامات موجود ہیں۔ اور عمومی طور پر کوئی بھی قرآن کریم پڑھا جائے تو آغاز میں وہ تمام علامات لکھی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کے مطالب اور مفاہیم بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ تلفظ کا خیال یا مخارج کا خیال یہ رکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ بڑے قاف سے کہتے ہیں قل، قاف لام پیش قل، اس کا مطلب ہے آپ کہیے یا تو کہہ، اور چھوٹے کاف سے کہیں کہ کاف لام پیش کل چھوٹے کاف سے، اس کا مطلب ہے آپ کھائیے۔ عجیب جی، اگر تلفظ کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو معنی کچھ سے کچھ ہو جانے کا خطرہ ہے، لہٰذا تلفظ کا مخارج کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، دوسری اہم بات جو آخری بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے تلفظ صحیح نہیں، مخارج صحیح نہیں، اور وہ کوشش بھی نہ کرتا ہو اور اسی طریقے سے لے دے کر پڑھتا ہو، تو اس سے ہم کہیں گے کہ اس عمل سے اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے اسے مخارج، تلفظ سیکھنے چاہیے،
آج کل تو جدید دور ہے، بڑا آسان ہے، تو آپ کے لیے سیکھنا کوئی ایسا مشکل نہیں ہے، اور قرآن کریم کو سیکھنا بالکل مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی توجہ دیں یہ ذہن میں اترتا چلا جاتا ہے، لہٰذا کوشش کر کے سیکھتے رہیں، جب تک تلفظ صحیح نہیں ہوتا سیکھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ثواب عطا فرمائے گا۔ میں آخر میں ایک بات کہوں گا، قرآن کریم ایک ایسا کلام ہے جنید بھائی کہ میرا ایک کالر ہے پروگرام میں، وہ عام طور پر کال کرتا ہے، اس کی بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن قرآن وہ کسی حد تک درست پڑھ لیتا ہے۔ اللہ کی شان، اللہ کی شان، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے مولانا، کوئی کسی بھی عمر میں پڑھ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی وسیم بھائی، اب میں اعتکاف سے متعلق 3 سوالات لے لیتا ہوں ایک ساتھ، تاکہ پھر یہ افراد آ سکیں سحری میں، پھر آپ لوگ ایک ساتھ اس کے جوابات دے دیجیے گا۔ پہلا سوال ان کا ہے اعتکاف سے متعلق۔ السلام علیکم، میرا نام شمائلہ ارم ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کل اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ مجھے ایک کنفیوژن ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ اعتکاف کے دوران مطلب یہ چہرہ جو ہے صابن سے نہیں دھونا چاہیے یا خوشبو کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، تو اس سلسلے میں مجھے تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، میں باقی 2 بھی لے لوں سوالات ایک ساتھ؟ ٹھیک ہے، ایک میں باقی 2 سوالات بھی ساتھ لے رہا ہوں۔ جی پلیز۔ السلام علیکم۔ والسلام۔ السلام علیکم۔ میرا سوال اعتکاف کے حوالے سے تھا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ اعتکاف میں جب باہر نکلے صحن میں تو چھت کی طرف نظریں نہ کریں۔ جی بیٹا دوبارہ بولنا۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ جب اعتکاف میں بیٹھے مسجد میں تو باہر صحن کی طرف نہ جھانکیں، مطلب چھت آسمان نہ دیکھیں، اس سے اعتکاف پہ اثر پڑتا ہے، تو اس میں ٹھیک۔ اور ایک آخری سوال لے لیں اعتکاف سے متعلق۔ جی جی السلام علیکم، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ لوگ مطلب 2 کزنز ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہ رہی ہیں ایک ساتھ، تو کیا کریں؟ وہ زیادہ بہتر کیا ایک ساتھ بیٹھیں یا الگ الگ اپنے گھروں پہ اپنے حدود پہ بیٹھیں؟ یہ کون بیٹھنا چاہ رہی ہیں ساتھ؟ 2 کزنز۔ اچھا، ان کو بھیج دیں وسیم صاحب۔ ابھی اعتکاف سے متعلق ہو گئے 3 سوالات۔ پہلا سوال تو آپ سے ہو گیا حضرت کہ جی صابن سے۔ سی پلیز۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں بنیادی طور پر اس میں یہ نقطہ پایا جاتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ جو بات قابل غور ہے کہ معتکف کے لیے صابن وغیرہ سے منہ دھونا، تو اس میں یہ ایک بات آتی ہے کہ اس کو چونکہ اجازت دی گئی ہے ضرورت کی حد تک باہر نکلنے کی، کہ جیسے وضو کے لیے وہ گیا ہے یا قضاء حاجت کے لیے وہ گیا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کا وہاں پہ مزید رکنا یا مزید اپنے وقت کو وہاں پہ گزارنا یہ کیسا ہے؟ اس کے لیے علماء نے یہ حل بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت اپنے اس اعتکاف کے دوران ایک ضرورت کے تحت جائے، مثلا وضو کرنا ایک ضرورت ہے، ٹھیک، اسی طریقے سے جب غسل کی اسے ضرورت پیش آ گئی، اس موقع پر وہ مرد یا عورت گئے اعتکاف کے دوران، تو ایسی ضرورت کے دوران ہی اپنی اس ضرورت کو پورا کرتے ہوئے ہی وہ صابن کا استعمال کر لیں، اسی یعنی وضو کر رہے ہیں اس وضو میں آپ نے صابن کو استعمال کر لیا، تو اس میں مطلب شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ علیحدہ سے اب آپ نے دیکھا کہ میں مطلب کوئی وضو کی بھی حاجت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، بس دل چاہ رہا ہے کہ میں جی جا کے تھوڑا صابن سے منہ ہاتھ دھو لوں، تو اس میں پھر علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ ضرورت کے خلاف ہے، تو یہاں پر اس باریکی کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے۔ تو ہمیں اگر اس طرح کی کوئی ضرورت پیش آئے تو اس کو پھر ہم اس وضو کے دوران ہی ہم پورا کر لیں، تو اس میں مطلب شرعاً کوئی حرج نہیں، یعنی اعتکاف پر فرق نہیں آئے گا۔ لیکن حتی الامکان بہرحال ایسی تمام چیزوں سے بچیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اعتکاف تو نام ہی اس بات کا ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راغب رکھیں۔ جی دوسرا سوال تھا کہ یہ آسمان کی طرف دیکھنا حضرت اور یہ باہر دیکھنا، میرے بھائی کو تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ عدت کے لیے یہ عمومی طور پر رائج ہے کہ جی عورت کو جو ہے آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، وہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اچھا جہاں تک اعتکاف کا تعلق ہے، یہ مساجد میں عمومی طور پر اعتکاف ہوتا ہے، صاحب کیسے ہیں خیریت سے؟ مساجد میں عمومی طور پر اعتکاف ہوتا ہے تو وہاں صحن وغیرہ ہوتے ہیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آسمان کی جانب نگاہ نہ اٹھے۔ ہاں ایک یہ ہے کہ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے، اعتکاف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دھرنا دے رہے ہیں۔ ٹھیک، ہمارے یہاں مطالبات پورے نہیں ہوتے تو دھرنے دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کانوں پر جو نہیں رینگتی، وہ بیچارے دھرنے دینے والے دھرنے میں ہی رہتے ہیں۔ ٹھیک، لیکن یہ دھرنا جو ہوتا ہے نا، یہ خالق حقیقی کی بارگاہ میں مغفرت کا دھرنا ہے۔ خوبصورت آپ نے تعبیر دی اس کی۔ جی یہ دھرنا خالق حقیقی کی بارگاہ میں ایک محبت بھرا دھرنا ہے، مغفرت کے لیے، وہ تمام باتوں سے مستغنی ہے۔ لیکن بندہ جب آ جائے، رجوع اللہ کر لے کہ مولا تیرے دروازے پر آ گیا ہوں، تیرے گھر پر آ گیا ہوں، اب میں یہاں پر رہوں گا،
اے مولا کریم میں اس وقت تک یہاں سے نکلوں گا نہیں جب تک تو میری مغفرت نہیں فرمائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر توجہ اللہ ہو جائے اور اعتکاف کے حقیقی مقصد کو سامنے رکھیں تو انشاءاللہ یہ چھوٹی موٹی جو باتیں جو ہمیں بے توجہ کر سکتی ہیں یہ ہم نہیں کریں گے۔ کسی نے کیا خوب فرمایا کہ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کوٹتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اچھا، دوسرا سوال انہوں نے جو کیا کہ 2 کزنز ہیں وہ ایک ساتھ مل کر اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، اگر اس لیے اعتکاف کرنا چاہتی ہیں کہ آپس میں بات چیت بھی ہو جائے گی، ذرا ٹائم بھی پاس ہو جائے گا، تو خدا را اس طرح نہ کیجیے، اس طرح نہ کیجیے۔ اور اگر ایسا مقصد نہیں ہے اور مقصد یہ کہ چلیں ٹھیک ہے آپ بھی عبادت کریں میں بھی عبادت کروں، ایک ساتھ مل کر عبادت ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا مجھے لگ جائے میری دعا آپ کو لگ جائے، تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے ہاں زیادہ تر امکان چونکہ خواتین کے جمع ہونے میں باتوں کا امکان زیادہ ہوتا ہے نا، آپس میں ایسا ممکن ہے کہ 2 خواتین ہوں اور بات چیت نہ ہو رہی ہو، صرف یہ ہے کسی نے اس طرح کا سوال آیا تھا کہ کوئی بہت بڑا ایسی بات کریں کہ جو مطلب حقائق پر مبنی نہ ہو، جھوٹ ہو ہی نہ سکتا ہو۔ اس نے وہ یہی بات کہی انعام جیتنے کے لیے کہ ایک جگہ پر 2-3 خواتین جمع تھیں اور سب کی سب چپ تھیں اور وہ جیت گیا انعام۔ کیوں موبائل مل گیا اس کو؟ اچھا ایک بات میں عرض کر دوں، حضرت کی گفتگو کے اندر ہی ایک اضافہ ہے چھوٹا سا، جیسے حضرت نے فرمایا نا دھرنے کے حوالے سے، تو ہمارے عام طور پر دنیا میں دنیاوی معاملات میں جب ہم دھرنا دیتے ہیں تو جس جگہ دھرنا دیتے ہیں عام طور پر اس کے خلاف دھرنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں جس دھرنے کا ذکر ہو رہا ہے یہ وہ دھرنا ہے جو انسان اپنے خلاف دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ عجیب۔ اعتکاف یہ گویا کہ ایک ایسی بیٹھک ہے کہ جو انسان اللہ کے حضور آیا ہے اور اپنے خلاف اپنے نفس کو لایا ہے یہ سمجھ کر کہ میں گناہ گار ہوں، تو یہ وہ واحد گویا کہ موقع ہوتا ہے کہ جہاں انسان اعتراف کرتا ہے اور اپنی صفائی اور اپنی پاکیزگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اور یہ یقیناً ہم سب کے ذہن میں ہے اور ہوگا، اور میں صرف توجہ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ماہ رمضان کا یہ دوسرا جو عشرہ ہے، عشرہ مغفرت، آج اس کا آخری دن ہے، آج آخری دن ہے، ٹھیک ہے، آج آخری دن ہے۔ میں ایک بات یہاں پر عرض کر دوں اس مناسبت سے کہ ہم نے جیسے عشرہ رحمت گزر گیا، عشرہ مغفرت کا اب آخری دن ہے۔ ماہ رمضان کا کمال یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی چیز اپنے اختتام کو پہنچتی ہے تو وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ در حقیقت اپنے کمال کی طرف جاتی ہے، اللہ کی شان۔ اب دیکھیے آپ، عشرہ رحمت ہم کہتے ہیں ختم ہوا، تو کیا رحمت ختم ہو گئی؟ نہیں، رحمت اپنے عروج پہ گئی۔ کیسے کہ اب وہ مغفرت میں کنورٹ ہو گئی۔ عجیب۔ پھر عشرہ مغفرت اب مکمل ہو رہا ہے تو مغفرت ختم نہیں ہوئی، اب وہ جہنم سے آزادی کی طرف جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ رب کریم کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے کہ یہاں پہ رحمت ختم نہیں ہو رہی بلکہ عروج کو پہنچ رہی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور کہ عشرہ مغفرت کے تعلق سے، اور بار بار جو ہم مغفرت کی بات کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ایک بات اور ایک نقطہ ضرور ذہن میں رہنا چاہیے کہ قرآن مجید میں فرمایا، اللہ رب کریم نے اپنے بارے میں فرمایا، اپنی ذات کے لیے فرمایا کہ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، تقوی اختیار کیا جائے، و اہل المغفرہ، اور وہ اس بات کا حقدار ہے کہ وہی مغفرت فرمائے۔ علماء مفسرین یہاں پر یہ نقطہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مقام غور ہے کہ اللہ رب کریم نے یہاں پر اہل المغفرہ بعد میں فرمایا، اہل التقوی پہلے فرمایا، یعنی اگر مغفرت چاہیے تو پہلے تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ہوا اہل التقوی، وہ اللہ رب کریم اہل التقوی ہے، یعنی اس بات کا حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اگر ہم ڈریں گے نہیں، تقوی اختیار نہیں کریں گے، تو پھر جو اس کا اہل مغفرت ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کا مالک مغفرت ہونا ہے، وہ صفت کیسے ظاہر فرمائے گا وہ؟ اور اس کا ظہور قرآن میں ایک اور جگہ یوں ہوا کہ سمعنا و اطعنا غفرانک، دیکھیں غفرانک بھی بعد میں ہے، سمعنا و اطعنا پہلے ہے۔ تو پہلے یہ چاہیے کہ ہم یہ اقرار کریں اللہ کے حضور کہ سمعنا، الہ العالمین ہم نے تیری باتیں سنی، تیرے احکام کو ہم نے سماعت کیا، اور صرف سماعت پر گزارا نہیں، و اطعنا، ہم نے اطاعت بھی کی اور کرنی بھی چاہیے۔ یہ جو جملہ کہے اور جو اس کا اہل ہو اسے یہ یقیناً پھر روا ہے کہ وہ کہے غفرانکا، اے اللہ تو اپنی مغفرت عطا فرما۔ تو یہ ترتیب بھی قرآن کی ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ مولانا میں ایک میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ، اور یہ میں کل بھی تھی پرسوں بھی تھی، میں نے سوچا آپ حضرات سے نا اس کے بارے میں، اور یہ آپ لوگوں نے خود ہی فیصلہ کرنے کا اس کا جواب کون دے گا،
وہ بات میرے ذہن میں یہ آ رہی ہے، وہ کھا رہے ہیں اچھا میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ ملک خداداد پاکستان ایک ایسے حال سے گزر رہا ہے جہاں کسی نہ کسی درجے میں اب کچھ امید کی کرن نظر آ رہی ہے۔ اللہ پاک ہمارے ملک کو دہشت و وحشت سے اس کی حفاظت فرمائے، ٹھیک ہے؟ تو رمضان مبارک کا مہینہ ہے، رحمتوں کا، اللہ کی طرف سے معافی تلافی کا۔ اب کیا کچھ ایسا کر لیں کہ جیسے اللہ نے یونس علیہ السلام کی قوم کو معاف کر دیا، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ مولانا دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ رحمت خدا بہا نامی جویت، رحمت خدا بہانا می جویت، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو دریا تلاش نہیں فرماتی، کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ عجیب، اس بڑی کی ہی رحمت خوش تو ہمارے بات۔ پاس ہے، اس کی مغفرت تو ہمارے پاس ہے، چھم چھم برس رہی ہے، ہمیں اسے اویل کرنا ہے، اسے حاصل کرنا ہے، ہم اسے حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیا کریں مولانا، کیا اب کریں؟ ملک پاکستان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان کے 27ویں دن عطا فرمایا، ٹھیک، یہ گویا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں تحفہ عطا فرمایا۔ دنیا میں کوئی اگر ذی منصب ہمیں تحفہ دے، ہم اسے شوکیس میں سنبھال کر رکھتے ہیں، سجا کر رکھتے ہیں، بھائی کس نے دیا؟ کہ فلاں بندے نے دیا، ایسے میں ضائع نہیں کروں گا، اسے سنبھال کر رکھوں گا، ٹھیک، اس پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ لیکن ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس تحفے کو سنبھال کر نہیں رکھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایمانی قوت ہم سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، محبت مصطفیٰ ہم سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم ذرا غور کریں، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت ہے کہ یہ عام طور پر سنی بھی ہوگی، کہ ایک غیر مسلم نے پوچھا کہ آپ کم تعداد میں ہوتے ہیں، ہم زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ کم تعداد میں ہونے کے باوجود تم ہمیں شکست دے دیتے ہو؟ تو فرمایا بڑی سادہ سی بات ہے کہ تمہارے بڑوں نے تمہیں موت سے ڈرنا سکھایا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں موت سے محبت کرنا سکھایا۔ سبحان اللہ، سبحان ٹھیک ہے اللہ، سبحان نا؟ اللہ۔ تو ایک تو یہ کہ موت سے گھبرانا نہیں چاہیے، موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایمانی قوت کو مضبوط کرنا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم بلند ہوگے، لیکن شرط کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے کہ اگر تم ایمان والے بن جاؤ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم آپس میں جھگڑے کرو گے، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم آپس میں جھگڑے کرو گے، بکھر جاؤ گے تو تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہیں بزدل کر دیا جائے گا۔ آج کیا معاملہ ہے؟ ہم آپس میں کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ کیوں؟ ایمانی قوت ہمارے اندر نہیں ہے، آپس میں تنازعات سر اٹھا رہے ہیں، آپس میں جھگڑ رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلا کہ ہم بزدل بن گئے۔ مجھے ایک شخص نے ای میل کیا اور ایک مثال دی، اسے مطلب تھوڑی طویل ہے لیکن میں اختصاراً کروں گا، کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ شیر جو ہے وہ زیبروں کے غول پر حملہ کرتا ہے، اچھا اس میں سے پھر ایک کمزور زیبرے کو علیحدہ کرتا ہے، علیحدہ کرنے کے بعد پھر اس پر حملہ آور ہوتا ہے، اسے شکار کر لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے کہ شکار کرنے کے بعد وہ زیبرے جو بھاگ جاتے ہیں وہ کچھ دور جا کر پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ یار ہماری جان بچ گئی، خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جان بچ گئی، یہ پکڑا گیا۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ شیر آج بھوکا تھا، آج اس کی بھوک مٹ گئی، کل جب پھر بھوکا ہوگا پھر ہماری جان پائے گا۔ اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ اگر ہم سب مل کر شیر پر حملہ کر دیں تو یا تو یہ بھاگنے پر مجبور ہو جائے گا یا ہمارے ہاتھوں مارا جائے گا۔ تو مسلمان اگر اپنے آپ کو پہچان لیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں دوست ہیں، وہ ہمارے دوست کہاں بن سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو آپس میں دوست نہ بناؤ، وہ آپس کے دوست ہیں، انہیں رازدار مت بناؤ۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم غیروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ ہم رحم دل بن چکے ہیں اور آپس میں کیا شقی بن چکے ہیں۔ آج مسلمان کو مار رہا ہے، مسلمان کی عزت پامال کر رہا ہے۔ تو میں یہاں پر یہی کہوں گا کہ ایک تو ایمانی قوت کی ضرورت ہے، ایک محبت مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ قرآن، یہ محبت مصطفیٰ، یہ حدیث پاک، یہ اللہ کی رسی ہے، اسے تھام لیجئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ جو علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، اسے فاقے میں رکھو، بھوکا پیاسا رکھو، یہ موت سے نہیں گھبرائے گا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ اسے ذلیل کرنا ہے، کمزور کرنا ہے، بزدل کرنا ہے، روح محمدی نکال دو۔ عجیب،
جی مولانا. اسی سوال پر جو آپ نے سوال کیا کہ اس وقت جو حالت زار ہے امت کی، ہم لوگوں کی، کیا کرنا چاہیے. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا حل بیان فرمایا. سورۃ النساء میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہی روح محمدی. اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، ظلم کر لیا ہے، اب کیا کریں، کہاں جائیں، کہاں وہ سہارا تلاش کریں، کون ہمیں وہ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملائے گا، کون ہے درمیان میں. فرمایا جاؤکا، پیارے حبیب یہ لوگ آپ کے دربار میں آ جائیں، آپ کی طرف آ جائیں. اچھا اب یہاں پر دیکھیں جاؤ المدینہ نہیں فرمایا، مدینے میں آ جائیں. یہ علماء نے نقطہ بیان فرمایا. عجیب. جاؤکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اصل ذات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ویسے بھی قرآن کتنا رحیم و کریم، اللہ کتنا مہربان. اللہ جانتا تھا کہ ہر ایک کو مدینہ منورہ پہنچنے کی استطاعت و سکت نہیں ہوگی، تو فرمایا جاؤ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آ جائیں. اور حضور تک پہنچنا تو وہ تو توجہ سے بھی حاصل ہو جاتا ہے نا. ماشاءاللہ. بندہ جب توجہ کر لے، سرکار کا تصور دل میں لے آئے، تو جاؤ کا پر عمل ہو جاتا ہے. اب دیکھیے اب قرآن فرماتا ہے جاؤ کا کہ آپ کے پاس آ جائیں. فاستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں. واستغفر لهم الرسول، اور یہ رسول بھی ان کی دعا میں اپنی دعا شامل کر لیں، یہ برکت تبرک. واستغفر لهم الرسول، رسول بھی بخشش طلب کریں. لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا مہربان پائیں گے، توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. علامہ قرطبی نے، علامہ نصفی نے اور بڑے بڑے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے. ایک اعرابی کا، حضور علیہ الصلوۃ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایک اعرابی، ایک دیہاتی شخص قبر انور پر حاضر ہوا. حضور علیہ الصلوۃ کی قبر انور پر حاضر ہوا اور وہاں پر آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو قرآن نازل ہوا اس قرآن پر ہم ایمان لائے. اسی قرآن میں ایک آیت ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ لوگ اگر ظلم کر بیٹھے تو آپ کے پاس آ جائیں. میں نے ظلم کیا ہے، میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، اب میں معافی چاہتا ہوں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، تو میرے لیے کیا معافی ہے یا نہیں. اب کیا وہ درد تھا اس عربی کے اندر، کیا وہ اخلاص تھا. علامہ نصفی اور تمام یہ جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا وہ لکھتے ہیں فنودی من قبرہ، حضور علیہ السلام کی قبر انور سے آواز آئی قد غفر لک، اللہ نے تمہاری بخشش فرما دی ہے. اب یہاں پر گویا کہ وہ ایمان بھی چاہیے، وہ اخلاص بھی چاہیے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں وہ توجہ، وہ جواب حاصل ہو سکے. تو بات وہی ہے کہ ہمیں لوٹنا ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف. اور بات یہ ہے اس وقت کہ نہ تو ہمیں وہ سنت کا پاس رہا حضور علیہ السلام کی، نہ امت کا پاس رہا. امت محمد پر اس وقت کیا گزر رہی ہے، غزہ کے اندر جو صورتحال ہے. آج میں ایک بیان پڑھ رہا تھا، میں اس سے ریلیٹ کروں کہ جناب ملائیشین طیارہ جو گر کر تباہ ہوا، یقیناً افسوسناک واقعہ ہے. صدر باراک اوباما کا بہت زیادہ افسوسناک اس پہ بیانات آ رہے ہیں اور جناب بہت افسوس کا اظہار کیا انہوں نے. میں حیران ہوں کہ پچھلے کئی دنوں سے غزہ پر اسرائیلی جارحیت اور اسرائیلی بمباری جاری ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی ایسا افسوس نامہ، کوئی ایسا افسوسناک بیان یا کہ جس پر کوئی تاثرات ہوں، کچھ نہیں. ملائیشین طیارہ گر کر تباہ ہوا، مسلسل ایک لائن لگی ہوئی بیانات کی. پوری دنیا سے تمام سربراہان، تمام رہنما وہ اپنا اپنا بیان ریکارڈ کروانا ایک بڑی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں یہاں پر. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک قابل غور بات ہے اور ایک بہت بڑا موقع ہے. اور ماہ رمضان اس حوالے سے یقیناً ہمارے لیے ایک ایسا عظیم موقع ہے کہ اس میں سنت محمد اور امت محمد ان دونوں کے حوالے سے ہمارے اندر درد پیدا ہو. اللہ رب کریم ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک جملہ کہوں گا، کوئی چیز اپنے مرکز سے جدا ہو جائے وہ کبھی پرسکون نہیں رہتی. ہمارا مرکز مدینہ ہے، بے شک، بس اس سے اپنا کنیکشن جوڑ لیں، یہ ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جناب کی طرف جائیں. سحری دسترخوان کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا دل پسند نے اور کرشی نے، ان دونوں سپانسرز کا بہت بہت شکریہ. ظاہر ہے آپ حضرات کا تو تعاون حاصل رہا ہے، اس کے بغیر تو گفتگو ہی نہیں ہو سکتی تھی. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا بھی. میں آپ کا ہی کہہ رہا ہوں، آپ کی ہی طرف اشارہ تھا. اچھا شکریہ. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد اذان فجر، اذان فجر کے بعد لوح قرآنی انشاءاللہ. شاید
कराची और उसके मज़ाफ़ात में सहरी का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। दीगर शहरों के अफराद अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़े की नीयत करें। रोज़ा रखने की दुआ। وبالصوم غد نويت من شهر رمضان मैं माह रमज़ान के कल के रोज़े की नीयत करता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला अस्सलाह। حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے. اے اللہ یہ جتنے حاضرین مجلس یہاں بیٹھے ہیں جو گھروں پر یا اللہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے تجھے راضی کرنے کے لیے، یا کریم مغفرت کا عشرہ اپنے اختتام پہ ہے. اے اللہ تجھ سے ہم سب یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری عبادات اس لائق نہیں کہ تیرے سامنے رکھی جائیں، ہماری نمازیں اس لائق نہیں کہ تیرے سامنے رکھی جائیں، ہمارے روزے اس لائق نہیں کہ تیرے سامنے رکھے جائیں، ہمارا قرآن پڑھنا اس لائق نہیں کہ تیرے سامنے رکھا جائے. لیکن یا اللہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے یا اللہ. اے یا کریم تو نے یا سنم نے کہنے والے نے ایک مرتبہ تجھے یا صمد کہا، تو نے اس کو معاف کر دیا. اے کریم ذات ہم بندے ہیں، تو رب ہے، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. اور اس رمضان المبارک میں تیرے بندوں نے جو تجھے راضی کرنے کے لیے روزے رکھے ہیں اے اللہ ان کو قبول فرما، اور اس کے صدقے یا اللہ پوری کی پوری امت کی مغفرت فرما. امت جس حال اور جس گرداب سے گزر رہی ہے یا اللہ ان پر رحم فرما. اے اللہ خاص طور پر غزہ میں جو مسلمان جس بربریت سے گزر رہے ہیں یا کریم ان پر رحم فرما، ان کے بچوں پر رحم فرما، ان کی ماں بہن بیٹیوں پر رحم فرما، ان کے بڑوں پر رحم فرما. یا کریم جس گرداب میں یہ پھنسے ہوئے ہیں اس سے ان کو نکلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا. جو اس ملک کا امن برباد کر رہے ہیں بے گناہ لوگوں کو سڑکوں پہ نکل کے اے اللہ جانوروں کی طرح یہ جانور ان کو مار رہے ہیں، یا اللہ ان جانوروں کا سد باب فرما. اے اللہ ان شقی القلب لوگوں کا سد باب فرما، جو دل کی جگہ دلوں میں پتھر رکھے بیٹھے ہیں اے اللہ ان کے عذاب سے، اے اللہ ان کے وجود سے اس ملک کو اور ہم سب کو نجات عطا فرما. ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا. اللهم اني اسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. اے اللہ بے روزگاروں کو اچھا روزگار نصیب فرما، صاف ستھری حلال وسعت والی روزی نصیب فرما، اس کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مختلف زبان و حسب نسب یا اللہ مختلف مسالک کے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں، آپس میں شیر و شکر ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے کی رعایت رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ایک اپنا حق دوسرے کے لیے چھوڑنے والا بنا اور ہم سب کو شیر و شکر فرما محض اپنے فضل و کرم سے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آمین آمین آمین. انشاءاللہ العزیز ابھی تھوڑی دیر کے بعد لوح قرآنی کا سیگمنٹ ہوگا، اس کے بعد 2:30 بجے ہم آپ کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں. اس وقت کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے جی، آج کل ہر سیگمنٹ کا آغاز میری کھانسی سے ہو رہا ہے. جیسے وہ مجھے کہتے ہیں کیوں، پہلے مجھے 2 دفعہ کھانسی آ جاتی ہے، اس کے بعد سیگمنٹ کا آغاز ہو جاتا ہے. لیکن آپ لوگوں کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ ہو جائے گا مسئلہ حل. لوح قرآنی ہمارا یہ سیگمنٹ جس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے عزت و احترام اور رسپیکٹ کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. جو ہلکا پھلکا مسیح مذاق کرتے ہیں وہ بس ایک لائٹر نوٹ پر ہوتا ہے. اس لیے میں سیگمنٹ کے اختتام پر نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی معذرت کر لیتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی دل آزاری ہو تو بھائی وہ ایسے ہی بس ہم ایک ذرا سا ہلکا پھلکا ہنسی مذاق کر لیتے ہیں اور کرتے ہیں کوئی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. چلیں، جے ڈاٹ کے کرتے سے سوالات کا آغاز. یہ نہ تھی ہماری قسمت
کہ وصال یار ہوتا. میں چاہ رہا تھا پہلا شعر ایسا ہو جس کی ٹانگ نہ ٹوٹے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے میں آپ کو مائک دے رہا ہوں. جی ہیں کیسے آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر, بڑا کرم. اور کوئی کام میرے لائق, کوئی حکم؟ آپ کو شعر کمپلیٹ کر دیں. ہاں کریں, میری مشکل. یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا, وہ نہیں ہوتے تو کیا ہوتا. اس کے ساتھ ہی ہمارا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یار میں نے کہا پریشانی جب گھر کا دروازہ دیکھ لے تو انسان الجھتا ہی چلا جاتا ہے اور اسے ضرورت ہوتی ہے ایک سہارے کی. میں بیوہ یتیم ہوں. میرا محمد اشرف رضاکار پولیس میں ہاں. رمضان کی 27 میں گھنڈے آئے, گولیاں لگیاں, 3 گولیاں لگیاں, پیٹ میں لگی, ماں میں لگی, ریڑھ کی ہڈی میں. یہ جوان جو بہت کچھ کرنے کی آرزو رکھتا تھا, آج معذوری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے. میرا نام نجمان اشرف ہے اور میرے شوہر پولیس میں رضاکار تھے. اڑھائی مہینے عباسی میں 3 لاکھ خرچ آئے. 2 مہینے میمن اسپتال میں خرچ آئے. جو میری بہو کا جہیزہ سب بیچ ہم لگائے. میرے پاس جتنا کچھ تھا میرے ماں باپ کا دیا ہوا, میرے شوہر کا, وہ سب میں نے بیچ کر اپنے شوہر کا میمن ہاسپٹل میں علاج کروایا. کہ بازو کا آپریشن کروایا, دونوں ہاتھوں کا دونوں ہڈیوں کا آپریشن ہوا, جس سے ہاتھ تو ان کا بن گیا, کام کے قابل نہیں ہے لیکن پھر بھی. اور رہ پاؤں تو بالکل بھی موو نہیں کرتے وہ, جب تک ہم اپنے ہاتھ سے ان کو کروٹ نہیں دلاتے وہ اپنے آپ سے کچھ بھی نہیں کر پاتے. حالات کسی کو اتنا مجبور نہ کر دیں کہ خون آنسو بن کر ٹپکنے لگے اور زبان بیان کرتے ہوئے لڑکھڑا جائے. ابھی میرا کوئی وسیلہ نہیں ہے. میرے بچے کا علاج ہو جائے, ڈاکٹر 7 سے 8 لاکھ مانگ رہے, میں کہاں سے کروں. 3 بچے کا باپ ہے, بیٹا چھوٹا ہے, کمانے والا کوئی نہیں ہے. بیٹیاں ہیں, بیٹیاں کے بچے کی پڑھائی ختم ہو گئی ہے, کوئی دینے والا نہیں ہے. مانگ بچے کو دیتی ہوں. میرے بچے کا آپ وسیلہ بن جاؤ, میرے بچے کا علاج کرو, بس میرا بچہ پہنچتے چلے, اپنے بچوں کو پالے. ہم تینوں بہن بھائی پہلے اسکول جاتے تھے, اب ہمارا اسکول بھی چھوٹ گیا, ہماری پڑھائی بھی چھوٹ گئی کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ابھی تنگ آ گئی ہوں میں, بس بولتی ہوں میں مر جاؤں, میرا بچہ چنگا بھلا ٹھیک ہو جائے. میں اس چینل کے تھرو چاہتی ہوں کہ مخیر حضرات جو بھی ہے میرے شوہر بچوں پہ رحم کھاتے ہوئے میرے شوہر کا علاج کروا دے تاکہ وہ چلنے لگے. وہ چلیں گے, میرے گھر کے حالات خود بخود درست ہو جائیں گے, میرے شوہر پھر کمائیں گے اور میرے بچے پھر خوشحال ہو جائیں گے. یہ ہے ایک ماں کی پکار. انسان اپنا دکھ تو سہ لیتا ہے لیکن اولاد کو تکلیف میں دیکھنا محال ہوتا ہے. میرا نام سائمہ.